السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم نے کل اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود، حیات و قدرت، علم، ارادہ اور سماعت اور بصارت کے تعلق سے سماعت فرمایا۔ سمجھ میں آ گیا نا اللہ تعالیٰ کا وجود۔ اب آج اس کو کوشچن کے طریقے سے سنتے ہیں، یعنی کل آپ نے سنا، کتنا سمجھا، سمجھ میں آنا چاہیے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود کے تعلق سے کسی کو کچھ پتہ ہے تو بولو۔ جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے تعلق سے، وہ اس میں کچھ آپ کو پتہ ہے تو بولو، جو کل سنا تھا۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اور وہ نہ اس میں کوئی چیز سماتی ہے، نہ وہ کسی چیز میں ہے، حلول کرتا ہے نا، اور ہاں اس کو زوال نہیں ہے، اس کی ذات یا اس کی صفات کو زوال نہیں ہے، اور ہاں نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہے نا، جیسے انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے اس طریقے سے۔ اور یاد کرو، تھوڑا دماغ دوڑائیں گے تو آئے گا یاد۔ ابھی وجود کے تعلق سے بول رہا ہوں، صرف وجود۔ وہ بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے نا، اس کا بیٹھنا اٹھنا کوئی تصور نہیں کر سکتا، جیسے ہم اپنے جسم کا تصور کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی جسم کا تصور ہی نہیں۔ تو اگر قرآن عظیم میں اس کا استوا فرمانا آیا، استوا لفظ کیا آیا؟ استوا فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے استوا فرمایا، تو وہ استوا کو عربی میں لینگویج میں جو ہے اس کو بیٹھنا کہتے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے بیٹھنا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے، اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں استوا کہا تو ہم بھی صرف اس کو استوا ہی کہیں گے، جیسا اللہ تعالیٰ کی مرضی، وہ جیسا اس سے ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے اس طریقے سے۔ اور ہاں یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وجود کی بات کر رہے ہیں نا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہے نا، کبھی اس کو زوال نہیں، کبھی اس کا اینڈ نہیں ہے نا، اور اس کی شروعات بھی کسی کو پتہ نہیں کہ اس کی شروعات ہے ہی نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کیونکہ انسان کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہر چیز جو ہوتی ہے اس کی کوئی شروعات ہوتی ہے نا، تو یہی تو کمال ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی شروعات نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گا، اور کمال اسی کو کہتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے ابھی دنیا کے اندر مان لیجئے کسی شخص نے کوئی حیرت انگیز کام کیا تو ہم لوگ کہتے ہیں نا، ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یعنی جو تمہاری سمجھ میں نہ سما سکے وہ کرتا ہے، تبھی تو اس کو گریٹ کہتے ہیں، اور اللہ دا گریٹ ہے نا، وہ تو گریٹسٹ ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو نہ کوئی زوال ہے اور نہ وہ حادث ہے، یعنی وہ ہر حادثے سے بھی پاک ہے، اور وہ یعنی کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک ہے۔ ہاں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کے لیے کسی گناہ کا تصور بھی کرنا کفر ہے، وہ ہر گناہ سے اور ہر عیب سے پاک ہے نا، اور اس کا ہر گناہ کا نہ کرنا ایسا ہے کہ جیسے اس کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، لیکن گناہ اس نے خود اپنی قدرت سے اپنے اوپر محال کیا ہے، اس نے خود اپنے لیے محال کیا ہے اس وجہ سے، ہے نا، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے تعلق سے کہا جاتا ہے نا وہ ہر چیز پر قادر ہے نا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت ہی سے اپنے اوپر ہر برائی، ہر جو بری چیز ہے
وہ محال کی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے محال کا مطلب سمجھتے ہیں, یعنی جو ہو ہی نہیں سکتا. دنیا میں ایسی بہت ساری چیزیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے نا. پانی یا کوئی چیز نیچے سے اوپر کی طرف چڑھتی ہے کیا وداؤٹ کسی سپورٹ کے؟ ہم لوگ کہیں گے نا ایسے کیسے ہو سکتا ہے نا. جھاڑ آسمان سے پیدا ہو کے نیچے کی طرف پھیلتا ہے کیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی کہے گا نا ایسے کیسے, تو یہ محال ہے, سمجھ میں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے وہ محال نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ پیڑ کو آسمان سے پیدا کر کے اس کی شاخیں زمین پہ بھی لا سکتا ہے. بنا زمین کے بھی پیڑ کو پیدا کر سکتا ہے, اور بنا ماں باپ کے بھی اولاد کو پیدا کر سکتا ہے. بنا ماں باپ کے انسان کو پیدا کیا نا اللہ نے. کس کو کیا؟ آدم علیہ السلام کو. اور بنا باپ کے بھی ماں کے ذریعے انسان کو پیدا کیا, عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. ایسا ہی تو اللہ تبارک تعالیٰ قادر ہے, لیکن گناہ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف اس گناہ کی نسبت یا کسی عیب کی نسبت نہیں دے سکتے. وہ کیا ہے؟ کفر ہے. اور ہاں, اس کی جتنی صفتیں ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں, خود کی ہیں, اس کو کسی نے عطا نہیں کی. لیکن دنیا میں جس کے پاس جو بھی کوالٹی ہے وہ سب کچھ اس کی عطا کی ہوئی. یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی جو بھی جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں. اور اس کا علم, اب علم کے تعلق سے بولو, لا محدود ہے. اور یہ سب سے پہلی چیز تھی علم کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود ہے. اور ہاں, علم ذاتی ہے. ہاں, جب اس کی سب چیز صفت ذاتی ہے تو علم بھی ذاتی ہی ہوا ہے نا. اور دنیا میں جس کو بھی جو کچھ ملا علم وہ اس کی عطا سے ملا, کسی کا خود کا کچھ بھی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی علم اللہ ہی کی عطا سے. اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی اس کے علم میں سے ایک ذرہ بھی جان نہیں سکتا. وہ اس کی مرضی ہے کہ آج ہم ان آنکھوں سے کچھ دیکھ رہے ہیں, اگر وہ چاہے تو ہماری آنکھیں ہونے کے باوجود بھی ہم کچھ نہ دیکھ سکیں, ہے نا. اس کی مرضی ہے کہ آج ہمارے ذہن میں کوئی چیز سنتے ہیں, یعنی ہماری جو سماعت ہے وہ بھی اس کی مرضی سے, بصارت ہے وہ بھی اس کی مرضی سے, اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں جو رکتا ہے یاد رہتا ہے وہ بھی اس کی مرضی سے, جو ہم بھولتے ہیں وہ بھی اس کی مرضی سے. اور کچھ علم کے تعلق سے, اور ارادے کے تعلق سے, یہ پوری کائنات وغیرہ جو ہے سب اسی کے ارادے سے پیدا ہوئی. اور یہ اس کا ارادہ اجل سے تھا, ایسا نہیں ہے کہ وہ نیا ارادہ کرتا ہے نا. وہ سب کچھ پہلے سے ہی ارادے میں تھا. اور سماعت اور بصارت یعنی سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے, انلیمیٹڈ ہے. یہ تو اس کی ہر صفت ایسی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے لیے ہے کہ اس کی ذاتی ہے وہ صفت, اور انلیمیٹڈ ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے, لا محدود ہے. اور ہاں, اس کو سننے اور دیکھنے کے لیے آنکھوں اور کانوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ پوائنٹ بیچ میں آیا تھا ذہن میں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ جیسے بنا آنکھ کے بنا کان کے بھی ہم کو سنا سکتا ہے, وہ چاہے تو ہم کو بنا آنکھ اور بنا کان کے بھی سنا سکتا ہے, لیکن وہ اس کی قدرت ہے, اس کا سسٹم ہے کہ وہ آنکھ دیتا ہے سننے دیکھنے کے لیے اور کان دیتا ہے سننے کے لیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا ہے. اور کچھ کل کا جو یاد ہے, ہاں, اللہ تبارک تعالیٰ ہر کسی کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے, اور وہ اپنی علم اور قدرت کے ذریعے ہر جگہ موجود ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو استوا فرمایا عرش پر, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وہاں ہے نا, وہ اپنی علم و قدرت سے ہر جگہ ہے نا. کوئی یہ نہ سوچے کہ عرش پر ہے تو وہ جو ہے ہم سے دور ہے, ہم زمین پر ہے تو زمین سے آسمان دور ہے, آسمان سے عرش دور ہے تو وہ ہم سے دور ہے. وہ باوجود عرش پر استوا کرنے کے باوجود بھی وہ سب جگہ ہے اور ہم سے بھی قریب ہے نا. اور ہاں, اس کے علم میں کوئی عروج و زوال یا کمی اور زیادتی نہیں ہے نا. تو یہ ساری چیزیں تھیں. آج انشاءاللہ کلمے کا جو لا الہ الا اللہ تھا تو اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اتنا کچھ سنا, ٹھیک ہے. اب اس کا کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اس کے تعلق سے سنیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ
کلمہ شہادت کے دوسرے حصہ رسالت کا مفہوم، اس نے کسی سے نہ پڑھے ہوئے قریشی نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی رسالت کے ساتھ دنیا میں بھیجا جو تمام عرب اور عجم اور جن اور انس کے لیے کفایت کرتی ہے. کفایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافی ہو جاتی ہے. ہمارے علاقے میں کفایت کالونی ہے نا، کفایت کچھ لوگوں کا نام ہوتا ہے، تو کفایت یعنی کافی، کافی سے بنا کا بولا اتنا مجھ کو کافی ہے بولتے ہیں، تو کفایت یعنی کافی ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جن اور انس اور عرب اور عجم پوری دنیا کے لیے، تمام عالموں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور ان کی یہ نبوت سب کو کفایت کرتی ہے. ایسا نہیں کہ کچھ لوگوں کو کفایت کرتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے پوری نہیں پڑ رہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت سب کے لیے کفایت کرتی ہے. بس اس نے آپ کی شریعت کے ذریعے سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا. یہ پوائنٹ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، دھیان سے سنو. کیا ہے کہ اس نے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شریعت دی، شریعت کا مطلب قانون، قانون کو شریعت کہتے ہیں. اب کیا ہماری شریعت کا قانون کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا قانون کیا ہے؟ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، حج زکوٰۃ فرض ہے استطاعت والے کے لیے، اور شراب پینا حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے نا، چند چیزیں، بیاج حرام ہے نا، سود لینا حرام ہے، اور اس طریقے کی کافی چیزیں جو اس کو کہتے ہیں شریعت. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے جو انبیاء اکرام گزرے، ان کے اندر 5 ٹائم کی نماز فرض نہیں تھی، ان کے اندر شراب حرام نہیں تھی، ان کو سور کا گوشت حرام نہیں تھا، وہ کھا سکتے تھے، وہ شراب پی سکتے تھے، پیتے بھی تھے، ہے نا، کچھ لوگ اس میں سے پیتے بھی تھے. یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب تک یہ شراب کے حرمت کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، تب تک جو مسلمان تھے ان میں سے بھی کچھ پیتے تھے. سمجھ میں آیا؟ یہاں تک کہ مدینے کے اندر جس دن عربی لوگ جو ہے وہ شراب کے اتنے عادی تھے کہ جس دن شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی، اس دن مدینے کی گلیوں میں، علماء کرام سے جو سنا ہے میں کہہ رہا ہوں، ہے نا، کتاب میں مجھے دھیان نہیں کہیں پڑھا یا نہیں پڑھا، مدینے کی ہر گلی میں ہر گلی کی نالی کے اندر شراب دکھ رہی تھی. کس دن؟ جس دن شراب کی حرام ہونے والی آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اور تمام مسلمانوں نے اپنے گھر میں جو بھی شراب رکھی تھی سب نالیوں میں پھینک دی. یعنی مدینے کی نالیوں میں شراب بہہ رہی تھی، کیونکہ حرام کر دیا تو اب اس کو پھینک دیا گیا، ہے نا. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دے کر بھیجی جو پرانی شریعتوں کو منسوخ کر دیتی ہے. منسوخ سمجھتے ہیں؟ رد کر دیتی ہے، یعنی ختم کر دیتی ہے، اس کو ایکسچینج کر دیتی ہے. سوائے ان باتوں کے جن کو باقی رکھا، اللہ تعالیٰ نے چاہا ان چیزوں کو باقی رکھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اکرام پر فضیلت عطا فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل قرار دیا، اور آپ کو تمام انسانوں کا سردار بنایا. اور شہادت توحید یعنی لا الہ الا اللہ کو اس وقت تک قبول نہ فرمایا جب تک اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی شہادت یعنی محمد رسول اللہ نہ ملایا جائے. تب تک اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو ماننا قبول نہیں کیا جائے گا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے کو نہ مانا جائے. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ یہاں تک ہو گیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے تعلق سے مختصراً، ہے نا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود کی بات ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ کے، اچھا میں بار بار ایسا کہہ رہا ہوں نا، یہ بھی غلط ہے کیونکہ ہم لوگ وجود یہ ہمارا وجود ہے، تو یہ اشارتاً کہا جا رہا ہے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جسم تو ہے نہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بار بار کل بھی میں نے ایسا کئی مرتبہ کیا تھا، مجھے دھیان آیا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میں آپ کو کلیئر کر دوں. ٹھیک ہے نا. وجود میں بار بار ایسا کروں نا، وجود سمجھانے کے لیے، تو وجود کا میننگ آپ کو پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ویسا وجود نہیں جیسا ہمارا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کا وجود، جیسے ہمارا ایک وجود ہے اور ایک کیڑے کا ایک وجود ہے، کیڑے میں اور ہم میں کوئی مشابہت ہے؟ کچھ بھی نہیں. کیڑا ایک دم الگ چیز ہے، ہم ایک الگ چیز ہے. اور چلو ٹھیک ہے، کیڑا تو بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا منہ ہوتا ہے، اس کا پیٹ ہوتا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ کھاتا ہے، ہم بھی کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں. تھوڑی سی سملیرٹی ہے. وائرس جو ہوتا ہے تو دکھتا بھی نہیں ہے نا، اس کو مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے نا. تو وائرس اس کا بھی وجود ہے یا نہیں؟ یہ جو ہوا میں ذرے اڑ رہے ہیں اس کا بھی وجود ہے یا نہیں؟ ہمارا بھی وجود ہے نا.
لیکن اس پر کوئی اس کو مثال کے طور پر بیان کر سکتا ہے؟ نہیں. تو بلا تمثیل اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی وجود کی کوئی مثال نہیں. وہ کیسا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے کہ جس نے اس کو خود دکھایا. کس کو دکھایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. تو اب ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ایسی چیزیں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ہم سننے جا رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے, وہ ایک پوائنٹ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کیا ہوگا؟ ہم جیسے ہی سنتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی بات کی جائے تو ہم یہ جو باتیں بیان ہوئی اس کے بعد ڈائریکٹ کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح نہیں ہے, وہ نور ہیں, ہم یہ کہتے ہیں نا, کیونکہ آج ان چیزوں پہ بحث چلتی ہے. لیکن اب آپ سنو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو باتیں آج ہم کہتے ہیں اس پر پہلے اختلاف تھا ہی نہیں, اس لیے اس کا بیان نہیں ہوتا تھا. کوئی نہیں کہتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح بشر نہیں ہے, بشر ہیں لیکن ہماری طرح بشر نہیں ہے. بشر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان. بشر کا مطلب ہوتا ہے انسان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہے لیکن ہماری طرح انسان نہیں ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوری بشر ہے, نور ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے. پہلے جو ہے ابو جہل بھی مانتا تھا کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان کو علم غیب ہوگا, نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے, یہ ابو جہل اور ابو لہب بھی مانتے تھے. لیکن آج کا سو کالڈ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غیب نہیں مانتا. ایک عجیب بات ہے نا, یہ بھی ایک عجیب و غریب چیز ہے نا. بہرحال تو اب سنو, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا, کیا ماننا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا ہے. آج اس کو اپنے ذہن میں بسا لینا ہے انشاءاللہ, جو کچھ آگے آنے والا ہے سرکار کے تعلق سے, اور یہ ہمارے عمل سے بہت زیادہ یعنی کنیکٹڈ چیز ہے. اب آپ کہیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات چل رہی تو وہاں عمل کہاں سے آیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کے تعلق سے عقیدہ ہے تو وہاں پر عمل کہاں سے آیا؟ سنو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے جو بھی امور کے بارے میں جو کچھ بتایا, دنیا اور آخرت کے جو بھی امور سمجھتے ہیں, امر جو کچھ ہوتا ہے اس میں دنیا میں جو ہوتا ہے اللہ کا سسٹم, اور مرنے کے بعد جو اللہ کا سسٹم ہے مرنے کے بعد, اس کے بارے میں جو کچھ بتایا اس سب کی تصدیق امت پر لازم ہے. اس کو ماننا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا ہے. کہاں سے کہاں بات آ گئی؟ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کی, علم کی بات ہو رہی ہے. ان کے وجود کی بات نہیں ہوئی, ان کے علم کی بات نہیں ہوئی. کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی اور اخروی جو سسٹم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اس کو ماننا یہ سرکار کو ماننا ہے. نیز کسی شخص کا ایمان اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک وہ اس بات پر ایمان نہ لائے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موت کے بعد کے بارے میں بتاتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں جو بتایا ہے, جب تک کوئی شخص اس پر ایمان نہیں لائے گا وہ سرکار کو ماننے والا نہیں مانا جائے گا. ان باتوں میں سے پہلی بات منکر نکیر کا سوال کرنا ہے. منکر نکیر کے سوال کو ماننا بھی سرکار کو ماننا ہے. جس نے اس کا انکار کیا اس نے نبی کا انکار کر, جس نے اس بات کا انکار کیا اس نے نبی کی نبوت کا انکار کیا. آگے یہ دونوں فرشتے منکر نکیر ڈراؤنی شکل میں ہیں. وہ بندے کو قبر میں سیدھا بٹھا دیتے ہیں اور وہ بندہ اس وقت روح اور جسم کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اس سے توحید و رسالت کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ فرشتے, اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اس کو ماننا سرکار کو ماننا. اب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں اور یہ ساری چیزوں کو ماننے میں بالکل ڈھیلا ہے, تو کیسے اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ سکتا ہے؟ دیکھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے کو کن چیزوں کا ماننا بتایا, یاد رہے گا انشاءاللہ. آگے کہتے ہیں وہ دونوں قبر کی آزمائش ہے منکر نکیر, اور ان کا پوچھنا موت کے بعد پہلی آزمائش ہے. عذاب قبر پر ایمان لائے, اور یہ کہ وہ حق ہے, عذاب قبر بھی جو ہے حق ہے, اس کو ماننا سرکار کو ماننا. نیز روح اور جسم پر اس کی منشا کے مطابق حکم اس کا عدل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے روح اور جسم پر جو بھی حکم نازل فرمایا قبر میں جانے کے بعد وہ اس کا عدل ہے. کس کا؟
اللہ تبارک تعالیٰ کا عدل اور انصاف ہے, وہ جو چاہے وہ کرے, وہ اس کا انصاف ہے. میزان ترازو پر, ابھی یہ جو اس سے پہلے جو بات ہوئی اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اس کا انصاف ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ تھوڑی کیا تھا جس پر میں وہ اتنی بڑا سزا دی گئی. تو ایسا کہنے والا کیا ہے, وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے انصاف کو نہیں مان رہا ہے نا. تو اس کا مطلب وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ناانصاف مان رہا ہے. تو اس چیز کو ماننا کہ جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے بندے کے اوپر مرنے کے بعد اس کے لیے جزا اور سزا رکھی, وہ سب اس کا انصاف ہے. میزان ترازو پر ایمان لائے, میزان جس پر ہمارے نام اعمال تولے جائیں گے اس پر ایمان لائے. جو 2 ہتھیلیوں اور زبان والا ہوگا. کون؟ ترازو ہے نا جو میزان عمل 2 ہتھیلیوں والا ہوگا, یعنی 2 پلوں والا ہوگا اور زبان والا ہوگا. وہ آسمان و زمین کے طبقات جتنا بڑا ہوگا, آسمان اور زمین کے جتنے طبقات ہیں نا اتنا بڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس میں اعمال کا وزن کیا جائے گا. اس دن باٹ ذرے اور رائی کے دانے کے برابر ہوگا. باٹ یعنی یہاں باٹ لکھا ہے, ایکچولی پیمانہ کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ پیمانہ یعنی ماپنے کی چیز. جو آج اگر ہم کو 2 پلے ہیں تو اگر کوئی چیز ماپنا ہے تو 1 کلو کا وزن کا باٹ یہاں رکھیں گے, تب اس کے برابر کوئی چیز ہوئی تو ہم کہہ سکتے ہیں اب یہ 1 کلو ہے نا. تو ماپنے کا ہونا چاہیے. تو فرمایا گیا کہ اب جب کسی کی نیکی اگر ماپنا ہے تو کیسے کلو سے ماپیں گے یا لیٹر سے؟ تو ہوگا نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے ایمان کا وزن اور اعمال کا وزن کرنے کے لیے باٹ کے طور پر ذرے اور رائی کے دانے کے برابر رکھے, پیمانے رکھے, رائی کے دانے اور ذرے کے برابر. کیونکہ کسی کا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو وزن ہونا چاہیے. ذرات کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی نا, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ہے نا. تو ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ تولنے کے لیے ذرہ ہی لگے گا, تو اس کا پیمانہ ہوا ذرہ ہوگا. سمجھ میں؟ اس پر ایمان رکھنا, اور تاکہ مکمل طور پر نام اعمال تولے جائیں اور انصاف ہو سکے. نیکیوں کے اعمال نامے نور کے پلے میں اچھی صورت میں رکھے جائیں گے, تو جس قدر اللہ تعالیٰ کے یہاں ان نیکیوں کے درجات ہوں گے, فضل خدا بندی سے اسی قدر پلہ بھاری ہوگا. ٹھیک ہے. جبکہ برائیوں کی کتب کو اندھیرے پلے میں نہایت کبھی صورت میں ڈالا جائے گا. آج تک ہم نے سنا تھا میزان عمل پر کیسے تولا جائے گا, یہ وہ بھی چیز بتائی جا رہی ہے کہ جو برے اعمال ہوں گے وہ بری کتابوں کے طور پر رکھے جائیں گے, اندھیرے پلے میں نہایت کبھی صورت میں, بری صورت میں رکھے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے عدل سے میزان ہلکا ہو جائے گا. اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ پل صراط حق ہے. وہ پل جہنم کی پیٹھ پر رکھا ہوا بھی نہیں, کھینچا گیا ہے, پیٹھ پر کھینچا گیا ہے. وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے. کہ سرکار کے بارے میں بات چل رہی ہے, سرکار کو ماننے کے بارے میں بات چل رہی ہے, اور بتایا کیا جا رہا ہے آپ سمجھ لو. سرکار کو ماننا, ان چیزوں کو ماننا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نعرے رسالت یا رسول اللہ, رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اور اس میں سے کسی چیز کے بارے میں کچھ معلوم نہیں, اور کسی چیز کا خوف رکھے بغیر بے عمل گھوم رہے ہیں اور بولتے ہیں ہم سرکار کے عاشق ہیں. آیا سمجھ میں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق کیا بیان کیا. کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور علم اور علماء سے اور کتابوں سے دوستی نہیں رکھتا, یعنی محبت نہیں رکھتا, تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے وہ شخص. سمجھ میں؟ کتابوں سے, علم سے اور علماء کرام سے جو محبت نہیں کرتا وہ عاشق رسول ہونے کے دعوے میں جھوٹا ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر کافروں کے قدم پھسلیں گے. کس پر؟ میزان عمل پر کافروں کے قدم پھسلیں گے تو وہ جہنم میں گر جائیں گے, جبکہ بفضل ہی تعالیٰ اس پر مومنوں کے قدم ٹھہرے رہیں گے. پل صراط پر, میں نے کیا کہا؟ میزان کہا, پل صراط پر. اور مومنوں کے قدم ٹھہرے رہیں گے تو انہیں قرار والے گھر کی طرف لے جایا جائے گا. قرار والا گھر کون سا ہے؟ جنت. اور اس حوض پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جس پر مسلمان گزریں گے. ایک حوض ہوگا جس کو کہتے ہیں حوض کوثر,
ہم سنیں اس پر ہر مسلمان کا گزر ہوگا. سبحان اللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی جائیں گے اور دیکھیں گے کہ حوض کوثر کیسا ہے. مکاشفۃ القلوب میں اور قانون شریعت میں حوض کوثر کے بارے میں مختصر لکھا ہوا ہے. حوض کوثر بہت بڑا ہے اور حوض کوثر کے جو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں باؤنڈریز وہ موتیوں کے اور جواہرات کے بنے ہوئے ہیں اور چمکدار سمجھ میں, اور اس میں کوزے رکھے ہوئے ہیں, یعنی اس میں سے پانی پینے کے لیے کوزے چاہیے نا, کچھ پینے کے لیے رہنا چاہیے, گلاس یا برتن یا مگ ایسا کچھ رہنا چاہیے. تو وہ کوزے ہیں وہ ایسے ہیں کہ آر پار نظر آتے ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں کوزے, اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انسانوں کی تعداد بنائی اس سے بھی زیادہ کوزے وہ کوزے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنا چاہا اتنے کوزوں کی تعداد ہے اور وہ ہمارے پینے کے لیے ہے. اور جب ہم حوض کوثر پر جائیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ حوض کوثر کا جام بھر بھر کے لوگوں کو دیں, اور حوض کوثر کا پانی جو ایک مرتبہ پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اور حوض کوثر کا پانی پینے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو شخص قبر سے لے کر حشر کے میدان سے لے کر میزان عمل اور پل صراط سے گزر کر جتنی تکلیفیں برداشت کر کر حوض کوثر پر پہنچے گا, ان تکالیف کی جتنی بھی اثرات اور تکلیفیں اس کے اندر موجود ہوں گی, ساری کی ساری تکلیفیں حوض کوثر کا پانی پیتے ہی ختم ہو جائیں. فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, تو انہیں قرار والے گھر کی طرف پھر لے جایا جائے گا. وہاں سے اس حوض پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جس پر مسلمان گزریں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کہلاتا ہے. مومن لوگ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اور پل صراط سے گزرنے کے بعد اس حوض کوثر سے پئیں گے. جو شخص اس سے ایک گھونٹ پیے گا وہ اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. اس کی چوڑائی 1 مہینے کی مسافت ہے. 1 مہینے تک کوئی تیز رفتار گھوڑا دوڑایا جائے تو وہ 1 مہینے میں جتنی دور پہنچے گا اتنا لمبا حوض کوثر کی مسافت ہے. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے اچھا میٹھا ہوگا. اب آپ اگر کہیں گے کہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا تو ہم شہد پیتے ہیں تو گلے میں چٹکنے لگتا, تو شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا تو پئیں گے کیسا؟ تو شہد سے اچھا میٹھا ہوگا, یعنی شہد پینے میں جو مزہ آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں, اس کی لذت بہت زیادہ یعنی بہترین ہوگی. اس کے پیالے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں گے. اس کے پیالے جس کوزے جس میں پینایا جائے گا وہ ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں گے. اس میں 2 پر نالے ہیں جو کوثر میں گرتے ہیں جس کو سلسبیل کہتے ہیں. 2 پرنالے, جیسے ابھی حوض ہے تو ہمارے مسجد کا جو حوض ہوتا ہے تو اس میں ایک پائپ لائن میونسپلٹی کی آگے پڑی رہتی ہے. ہم جب میونسپلٹی کا پانی آتا ہے اس کو چالو کرتے ہیں تو اس میں گرتا رہتا ہے, وہاں اس میں گرتا رہتا ہے, اور ہم یہاں سے حوض میں وضو کرتے ہیں, پانی نالیوں سے بہہ کر گٹر میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے پانی آتا رہتا ہے نا. بلا تمثیل حوض کوثر میں جو ہے جنت کی 2 نہریں گر رہی ہیں جن کو سلسبیل کہا جاتا ہے, اور وہ جو گریں گی اس کے اندر تو جب گرتی ہیں تو اسی حوض کوثر کا پانی ہم پئیں گے. سمجھ میں, اس لیے جنت کے نہروں کا پانی اور حوض کوثر کا پانی ایک ہی ہے کیونکہ وہاں سے گرتا ہے. اب یہاں پر حوض کوثر میں کچھ اور ایکسٹرا ہو تو پتہ نہیں ہے نا, کہ وہاں سے سلسبیل کا پانی تو گرتا ہے, لیکن اب یہ حوض میں اس سے اور کوئی خوبی پیدا ہوتی ہوگی تو ہمیں پتہ نہیں. باقی اتنا پکا ہے کہ جنت کی نہر کا جو پانی ہے آپ پئیں گے اس میں اور حوض کوثر کا جو پانی پئیں گے اس میں ایک بڑا ڈفرینس ہے کہ جنت کی نہر کا پانی آپ خود پئیں گے اور یہاں حوض کوثر سے سرکار پلائیں گے, ہے نا, یہ فرق اتنا ضرور ہے. اور فرمایا گیا کہ 1 مہینے کی مسافت کے برابر اس کی چوڑائی ہے. پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے اچھا میٹھا ہے. اس کے پیالے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں. اس میں 2 پرنالے ہیں جو کوثر سے اس میں گرتے ہیں, اور جس کو ان پرنالوں سے اس حوض میں پانی کے گرنے کی آواز سننا ہے تو وہ یہاں دنیا میں سن سکتا ہے. پتہ ہے, دنیا میں سن سکتا ہے. اس کا طریقہ جو ہے کل بتائیں گے انشاءاللہ. ہاں, جب چاہے تب سن سکتا ہے. جو حوض کوثر میں جو سلسبیل کی جنت کا پانی جو اس میں نہروں کا گرتا ہے تو گرنے سے آواز آتی نا, پانی جب کسی حوض میں گرتا ہے تو گرنے کی آواز رہتی ہے نا, وہ آواز ہم یہاں ہی سن سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ اسماعیل ابھی مسجد میں بتایا گیا تھا, مجھے آج تک یاد ہے, تو انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا اس کا انشاءاللہ. آگے فرماتے ہیں یعنی جنت سے آ کر اس حوض میں وہ پانی گرتا ہے.
حساب و کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے. بات سرکار کی رسالت کی چل رہی ہے اور دیکھ رہے ہیں یہ ایمان کس چیز کی بات کر رہا ہے, یعنی یہ ساری چیزوں کو ماننا, سرکار کی رسالت کو ماننا ہے. جس نے ان میں سے کسی چیز کو بھی چھوڑا اس نے سرکار کی رسالت کا انکار کیا. تو فرماتے ہیں کہ حساب و کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے, اور یہ اعتقاد رکھنا کہ حساب نہیں, پوچھ گچھ اور درگزر کے حوالے سے لوگ مختلف ہیں. وہ لوگ بھی ہیں جو کسی حساب کے بغیر بھی جنت میں داخل ہوں گے, اور یہ مقربین ہیں. اللہ تعالیٰ جس نبی سے چاہے گا تبلیغ رسالت کے بارے میں پوچھے گا, اور جس کافر سے چاہے گا رسولوں کے جھٹلانے کے بارے میں سوال کرے گا. بدعتی لوگوں سے سنت کے خلاف کام کرنے کے تعلق سے سوال کیا جائے گا, اور مسلمانوں سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا وہ پوچھ گچھ کرے گا. اس بات پر بھی ایمان لایا کہ اللہ تعالیٰ توحید پر ایمان لانے والوں کو سزا کے بعد جہنم سے نکالے گا. جو توحید پر جس کا انتقال ہوا, اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا, تو ہر ایمان والا بھی ہوتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ تو گناہ رہ جاتے ہیں. تو اگر کچھ گناہ اگر اللہ نہ کرے کسی کے رہ گئے, اب یہ کس کے رہ جائیں گے پتہ ہے؟ کن لوگوں کے گناہ ایمان پر مرنے کے بعد بھی رہ جاتے ہیں, جو اپنے گناہوں کو دنیا میں معاف کرانے کے حریص نہیں ہوتے, جن کو اس کی فکر نہیں ہوتی تو ان کے رہ جاتے ہیں, سمجھ میں. اور جس کو فکر ہوگی نا, میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس کو اپنے گناہوں کو دنیا میں ختم کرنے کی فکر ہے وہ انشاءاللہ دنیا سے بغیر گناہ کے ہی جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر کسی نے چاہ لیا کہ مجھے یہاں سے بے گناہ جانا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری مدد کرے گا. اب بس ہمارے چاہنے پر ہے, ہم بس چاہ بھر لینا تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ. ہماری اگر سچی چاہ ہوگی نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں سے بغیر گناہ کے اٹھائے گا. لیکن اس کے باوجود کسی کی لاپرواہی کے بعد اگر کوئی گناہ اس کا باقی رہ جاتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو جو اگر جہنم میں جلایا جائے گا تو ایسے ایمان والوں کو جہنم سے نکال کے پھر جنت میں ڈالا جائے گا. اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو فضل خداوندی سے جہنم میں کوئی نکال لے گا, اور جہنم میں کوئی موحد بھی نہیں رہے گا. کوئی موحد جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. یعنی موحد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو واحد ماننے والا. موحد واحد ماننے والا, ایک ماننے والے کو موحد کہتے ہیں. اس بات پر بھی ایمان لائے کہ انبیاء اکرام شفاعت کریں گے. اور لوگ کہتے ہیں بیوقوف کی شفاعت کہ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا. وہ اصل میں نا لوگ اڑیل رویے کے اعتبار سے لوگ بول دیتے تھے, اور یہ سب کی کتابوں میں قرآن حدیث میں بالکل مشہور ہے, یہ چیز عام ہے. لیکن اللہ کو معلوم کہ کس ضد نے ان کے زبانوں سے یہ بات نکلوائی. اللہ ان کو معاف کرے, اور وہ اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ وہ معافی مانگیں اور توبہ کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہوں کہ لوگوں نے بہت زیادہ اولیاء اکرام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت پر تکیہ کر لیا, اس وجہ سے انہوں نے ایسا کہا. لیکن تب بھی غلط کہا, کیونکہ اگر کسی نے کسی چیز پر تکیہ کیا, تکیہ کا مطلب سمجھتے ہیں ٹیکا لینا, کہ بھئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کرائیں گے, غوث پاک شفاعت کریں گے, تو اب شفاعت پر ہی بھروسہ کر لیا اور باقی اعمال چھوڑ دیے, سمجھ میں. تو یہ ہے غلط. لیکن اس کو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ شفاعت کا انکار نہیں کر سکتے. کسی کو سمجھانے کے لیے شفاعت کا انکار نہیں کر سکتے, اس کو سمجھانا پڑے گا. شفاعت تو ہوگی, لیکن اس کو یہ حدیث بتاؤ کہ سرکار نے اعمال کے چھوڑنے پر شفاعت کی ذمہ داری بھی نہیں لی, کہ جس نے ایک وقت کی نماز یعنی اذان نہیں, جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس کی شفاعت کی ذمہ داری میری نہیں. تو یہ حدیث اگر ہم بتائیں گے تو معاملہ کلیئر ہو جاتا. تو شفاعت کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں. تم کسی کو جنت میں لے جانے کے لیے خود جہنم کا ٹکٹ کیوں کاٹ رہے ہو؟ اپنے آپ کو جہنم میں ڈال کے تم لوگوں کو جنت میں لے کے جانا چاہتے ہو تو بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں. اور ایسا ہوگا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس طریقے سے کہہ کر لوگوں کو نماز روزے پر لگا دیا, اور وہ نماز روزے پر لگ گئے, دین پر عمل کرنے لگے, لیکن ان کا عقیدہ خراب نہیں ہوا, وہ جنت میں جائیں گے اور یہ بیوقوف جہنم میں جائے گا, ہے نا. بہرحال ہم کو اس میں درمیانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. شفاعت پر بھی تکیہ نہیں کر لینا چاہیے اور اعمال پر بھی تکیہ نہیں کر لینا. اعمال کر کے سرکار کی شفاعت کی امید رکھیں, اور بغیر عمل کے سرکار کی شفاعت اور اللہ کے رحم کی امید رکھنا بیوقوفی ہے. تو فرمایا اس بات پر بھی ایمان لائے کہ انبیاء اکرام شفاعت کریں گے, پھر علماء بھی کریں گے, اس کے بعد شہید بھی شفاعت کریں گے, اور پھر مومنین بھی اپنے اپنے مرتبے کے مطابق
لوگوں کی شفاعت کریں. ایک عام مومن بھی شفاعت کرتا ہے, تو نبی کی تو بات ہی دوسری ہے. اور جو مومن کسی سفارش کرنے والے کے بغیر رہ جائے گا, جس کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جہنم سے نکالے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے نکالے گا انشاءاللہ. پس جہنم میں کوئی مومن بھی باقی نہیں رہے گا, حتیٰ کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا. تو اصل محنت اسی کی ہے کہ دنیا سے ایمان لے کر جانا ہے. ایمان لے کر جانے کے لیے اعمال کی اس کی حفاظت لگانا ضروری. جیسے اگر آپ کے پاس بہت سارا مال آپ نے جمع کر لیا, کروڑوں روپیہ ہے آپ کے پاس, اب آپ کہیں گے کہ میرے پاس کروڑوں روپیہ ہے نا, تو میں تو مالدار ہوں. لیکن جو آدمی کروڑپتی ہوتا ہے وہ اپنے کروڑوں روپے کو سنبھالنے کے لیے اس کی حفاظت بھی تو لگا کے رکھتا ہے کہ وہ یہ میں کروڑپتی ہوں, راتوں رات بھکاری نہ ہو جاؤں, کوئی دوسرا آ کے سارے اٹھا کر نہ لے جائے. تو ہمارے پاس ہم کہتے ہیں ایمان ہے, ایمان ہے, ایمان ہے. ایمان ہے تو اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ایمان کی حفاظت اعمال سے ہوتی ہے. جو انسان اپنا اعمال درست رکھے گا تو اس کا ایمان بنا رہے گا, اور جس کے عمل چھوٹتے ہیں تو اس کا ایمان بگڑتا چلا جاتا ہے. صحابہ اکرام کی فضیلت اور ان کی ترتیب پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. صحابہ اکرام کی فضیلت سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, تو ان کی جو ترتیب ہے, ان کے بعد حضرت عمر فاروق, ان کے بعد حضرت عثمان غنی, ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ. یعنی یہ فضیلت کے اعتبار سے ہی خلیفہ بھی بنے. تو یہ اس فضیلت کے اعتبار سے ایسے ہی ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل ہے. ایسا کہنے والا گمراہ ہے. تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. حتیٰ کہ جس کے دل میں صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کی ترتیب پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے, پھر حضرت عمر فاروق, اور پھر حضرت عثمان غنی, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین افضل ہے. تمام صحابہ کرام کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھے, اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن عظیم میں کی ہے, تمام صحابہ کرام کی اسی طرح تعریف کریں. کچھ لوگ کون جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں, حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ بہت سارے صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں. تو صحابہ کسی ایک بھی ادنا سے صحابی کی بھی اگر کسی نے توہین کی تو وہ گمراہ ہے. اور کیونکہ قرآن عظیم میں صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے, تو اب اگر کوئی ان کی برائی کرے تو یہ اس آیت کے عقیدے کے مطابق یہ کفر ہو جاتا ہے. کیونکہ جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی تم اس کی برائی کر رہے ہو, یعنی تم نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی لی. یہ تمام باتیں احادیث میں آئی ہیں, اور صحابہ کرام کے قول بھی ان پر دلالت کرتے ہیں. جو شخص یقین کے ساتھ تمام باتوں پر ایمان رکھے وہ اہل حق اور اہل سنت سے ہے, وہ گمراہ فرقے اور بدعتی جماعت سے الگ ہے. ہم کمال یقین اور دین میں اچھی طرح ثابت قدمی کا اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں. سوال کرنے یعنی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا عقیدہ اور اچھا عمل عطا فرما, وہ اپنی رحمت سے نوازے, وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ہر مختار بندے پر سلام ہو. اس سرکار کی رسالت کے تعلق سے جو معاملہ تھا وہ بھی اینڈ ہوا. تو پتہ ہی چلا کہ اللہ پر ایمان لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ کس کو کہتے ہیں, آپ کو سمجھ میں آیا؟ یہ ہم نے 3 درسوں میں ختم کر دیا, لیکن حقیقت میں یہ 3 درس میں ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. یہ آپ کو اختصاراً مختصر انداز میں بتایا گیا. اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے. یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کے وجود پر اگر بات کریں تو کافی کچھ سیکھنا ہے, اس میں سمجھنا ہے. اللہ کے علم اور قدرت ارادے کے تعلق سے, سماعت اور بصارت کے تعلق سے سنیں تو بہت لمبی چوڑی بحث ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کے تعلق سے سنیں تو وہ بھی بہت بڑی بحث ہے. یعنی زندگی بھر وقتاً فوقتاً جو علم میں آئے اس کو اپنے علم میں ذہن میں محفوظ کرتے رہنا, اور اس پر ایمان اور عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. جتنا ہم یہ ایمان رکھیں گے اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ. تو یہ ساری چیزیں تھیں کہ جس میں ایمان کے تعلق سے تھا. اب انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کچھ ایسی چیزیں سنتے ہیں کہ جس کے تعلق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احادیث میں کہ کچھ علم ایسا بھی ہے کہ جو ہم کو عطا
نہیں کیا گیا, سب کو عطا نہیں کیا گیا, جو اولیاء کرام اور انبیاء کرام کو خاص طور سے عطا کیا گیا, سب کو عطا نہیں کیا. یہ بہت سارے لوگ نہیں مانتے نا, وہابی اکثر جو ہے زیادہ تر وہ یعنی نہیں مانتے کہ جیسا ان کو علم عطا کیا گیا, قرآن حدیث میں سب کچھ ظاہر ہے, تو قرآن حدیث کو وہ بھی انہوں نے بھی سیکھا, ہم نے بھی سیکھا, تو اس سے زیادہ علم تو کسی کے پاس نہیں ہے. یہ ہے کہ قرآن حدیث کا زیادہ علم ان کے پاس ہے, لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے نا. تو قرآن بے شک سب کچھ قرآن ہی میں ہے, لیکن قرآن کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر ہیں اور کچھ اس کے اندر مخفی چھپی ہوئی ہے اسی میں لیکن چھپی ہوئی ہے. تو وہ چیز جو ہے خاص لوگ جانتے ہیں, سب لوگ نہیں جانتے. انشاءاللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کے تعلق سے چند احادیث ہے سماعت کریں گے. اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ ایسی بھی باتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قرآن پاک کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے, اس کی حد بھی ہے اور جائے آغاز بھی ہے, یعنی اس کی شروعات جہاں سے ہوتی ہے نا وہ بھی ہے, اور اس کی ایک حد بھی ہے کس کی, قرآن کی, اور اس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. ظاہر جو ہم پڑھتے ہیں, ظاہر میں بھی ہم کچھ نہیں ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے, تو پھر ہم پورا ظاہر نہیں سمجھ پائے تو باطن کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے. لیکن باطن جو ہے اللہ والے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان کا آپ نے قول سنا ہوگا, فرماتے ہیں کہ اگر میرا اونٹ کھو جائے تو میں اس کو قرآن سے ڈھونڈ سکتا ہوں. حضرت علی کا اونٹ تو قرآن میں نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا اونٹ بھی کھو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ سکتا ہوں, یعنی قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سینے مبارکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا, سبحان اللہ, کہتے ہیں بے شک اس مقام پر بہت زیادہ علوم ہے, کہتے ہیں بے شک اس مقام پر بہت زیادہ علوم ہے, کاش ان کو حاصل کرنے والا مل جاتا, یعنی بہت کچھ ہے, کاش اس کو حاصل کرنے والا مل جاتا. اسی لیے اولیاء اکرام کا سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی و بابوہا, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے, یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ علم سیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کریں. آیا سمجھ, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو سب کچھ نہیں بتایا, جس کو جتنا ہضم ہوتا تھا اتنا بتایا, جو جس کے لائق تھا اتنا بتایا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی قوم کے سامنے ایسی بات بیان کرتا ہے جس تک ان کی عقلیں نہیں پہنچتی تو وہ ان لوگوں کے لیے فتنے کا سبب بنتا ہے, یعنی سمجھ سے اوپر بات کسی سے نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں, یعنی ہم جو مثالیں بیان کرتے ہیں وہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک علم پوشیدہ خزانوں کی طرح ہے, بے شک علم پوشیدہ خزانوں کی طرح ہے, انہیں وہی لوگ جانتے ہیں جو ذات خداوندی کا علم رکھتے ہیں, یعنی سارے لوگ اس کو جان نہیں سکتے. فرمایا آگے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تو تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو, اگر جو میں جانتا ہوں تم جان جاؤ تو رو زیادہ اور ہنسو کی بہت کم. اگر یہ ایسا راز نہ ہوتا جسے ظاہر کرنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ ان کی سمجھ اس کے ادراک سے قاصر تھی یا کسی اور وجہ سے ظاہر نہیں فرمایا تو آپ اسے ان کے سامنے کیوں بیان نہ فرماتے. کہتے نا سرکار سب کچھ بتاتے, لیکن اس لیے نہیں بیان کیا کہ اس کی کچھ حکمت تھی, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے ان کے سامنے بیان فرماتے تو وہ اس کی تصدیق کرتے, لیکن پھر بھی نہیں کی تو اس میں کچھ حکمت تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کے سلسلے میں فرمایا اگر میں اس کی تفسیر ذکر کرتا تو تم مجھے سنگسار کر دیتے. ایک آیت ہے, کون سی وہ آیت کریمہ, یہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں اور ان کی مثل زمینوں کو پیدا فرمایا, حکم ان کے درمیان اترتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اگر اس کی تفسیر میں جیسی ہے ویسی بیان کروں تو تم مجھ کو پتھروں سے مار کر مار ڈالو. تو ایسا کیا ہے اس کے اندر, سمجھ میں آیا؟ تو ایسی بھی چیزیں ہیں جو سب کے ہضم کی نہیں ہے. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا, کس نے,
حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اگر میں اس کی تفسیر ذکر کرتا تو تم مجھے کافر کہنے لگتا، یہ بھی کہا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2 قسم کے علم یاد کیے، ایک تو میں نے تم پر ظاہر کیا، نشر کر دیا، لیکن دوسرا وہ ہے کہ اگر میں اسے ظاہر کروں تو تم میری گردن کاٹ دو. ایسا بھی پوشیدہ علم ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم پر زیادہ روزوں اور نمازوں کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ وہ اس راز کی وجہ سے افضل ہیں جو ان کے سینے میں ہے. یعنی ان کو وہ کچھ معلوم ہے جو اور کوئی نہیں جانتا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ راز قواعد دین سے متعلق تھا، اس سے خارج نہیں تھا، اور جو چیز قواعد دین سے ہے وہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے دوسرے صحابہ اکرام پر بھی مخفی نہیں تھی. آخری چیز، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم کے لیے 3 قسم کے علم ہیں. ایک علم ظاہر جسے وہ اہل ظاہر تک پہنچاتا ہے. ایک عالم ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس وہ علم ہوتا ہے جو وہ خود سیکھتا ہے، وہ دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، جو ظاہر ہے. ایک علم باطن ہوتا ہے جو صرف اہل باطن تک ہی پہنچایا جا سکتا ہے. ایک باطن کا علم ہوتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ باطن کا علم ہے، تو وہ صرف انہی کے لیے ہوتا ہے کہ جو اس کے اہل ہوتے ہیں، اس کے لائق ہوتے ہیں. اور تیسرا وہ علم جو اللہ تعالیٰ اور اس عالم کے درمیان ہوتا ہے. تیسرا علم کون سا ہے؟ جو اس عالم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے، وہ اسے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، یعنی صرف اللہ اور وہ عالم ہی جانتا ہے، وہ اس سے کہیں بھی کسی کو بھی نہیں ظاہر کرتا. یہ دوسرا قسم کا کون سا تھا کہ جو اس کے لائق ہے ان کو پہنچایا جاتا ہے. لیکن کچھ ایسا بھی علم ہوتا ہے جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے، بس وہی جانتا ہے اور اس کو کسی کو بتانے کی اجازت نہیں ہوتی. بعض عارفین نے فرمایا کہ ربوبیت کے راز کو اگر ظاہر کر دیا جائے، حقیقت راز کو اگر ظاہر کر دیا جائے تو لوگ ہم کو کافر کہیں گے. ان میں سے بعض نے فرمایا ربوبیت کا ایک راز ہے، اگر اسے ظاہر کیا جائے تو نبوت باطل ہو جائے، اور نبوت کے لیے ایک راز ہے، اگر اسے ظاہر کیا جائے تو علم باطل ہو جائے، اور علماء ربانیین کے لیے راز ہے، اگر وہ اسے ظاہر کریں تو احکام باطل ہو جائیں. اگر اس قائل نے ضعیف لوگوں کے حق میں بطلان نبوت کا قول نہیں کیا تو جو کچھ اس نے ذکر کیا وہ صحیح نہیں. سمجھ رہے کیا؟ یہ بعض لوگوں نے جنہوں نے ایسا کہا ہے نا، وہ غلط کہا ہے، ایسا ہے ہی نہیں. کیا کہا ہے انہوں نے؟ ربوبیت کا ایک راز ہے، اگر اسے ظاہر کیا جائے تو نبوت باطل ہو جائے. ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی راز نہیں ہے جس سے نبوت باطل ہو جائے. اور نبوت کے لیے ایک راز ہے، اگر ظاہر کیا جائے تو علم باطل ہو جائے، یہ بھی غلط ہے. سمجھ میں؟ اور علماء ربانیین کے لیے راز ہے، اگر وہ اسے ظاہر کریں تو احکام باطل ہو جائیں، یہ بھی غلط ہے. اگر اس قائل نے ضعیف لوگوں کے حق میں بطلان نبوت کا قول نہیں کیا تو جو کچھ اس نے ذکر کیا وہ صحیح نہیں، کیونکہ ضعیف لوگوں کو سمجھانا کی سمجھ ناقص ہوتی ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس میں کوئی تناقض نہیں، کیونکہ کامل وہ شخص ہے. یہ آخری لائن ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. کیا فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے؟ کامل شخص وہ ہے جس کی معرفت کا نور اس کی پرہیزگاری کے نور کو نہیں بجھاتا. ایک دم مضبوط چیز. یہ کس کا رد ہے معلوم؟ باباؤں کا رد. جو آج کل کے بابا جو فضول باتیں کرتے ہیں نا، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہماری نماز مدینے میں ہوتی ہے، ہم روزے نہیں رکھتے، ہماری داڑھی نہیں ہے، غائبانہ داڑھی ہے، داڑھی کلین شیو رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری داڑھی اندر ہے، غائبانہ ہے، وہ باطن ہے، تم کو دکھے گی نہیں. یہ کمینے پن ان لوگوں کے رہتے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کامل مومن وہ شخص ہے کہ جس کی معرفت کا نور، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو باطنی معرفت عطا فرمائی ہے اپنی، اس کا نور اس کی پرہیزگاری کے نور کو بجھاتا نہیں. یعنی ایسا ہے ہی نہیں کہ اگر کسی کو باطنی معرفت مل جائے، اللہ کی معرفت مل جائے، اس کے بعد وہ پرہیزگاری چھوڑ دے، ایسا ہوتا ہی نہیں. اور پرہیزگاری کا قیام نبوت سے ہے، پرہیزگاری کا قیام ہی نبوت سے. اگر ایسا ہوتا کہ جس کو معرفت حاصل ہے تو پھر اس کی نماز مدینے میں ہوتی ہے یا غائبانہ ہوتی ہے، داڑھی اگر غائبانہ ہے تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کیوں رکھی؟ کیا ان کو معرفت نہیں تھی؟ معاذ اللہ. تو یہ ایسا کہنے والے جو ہیں وہ سب جھوٹے ہوتے ہیں. یاد رہے گا نا انشاءاللہ. کبھی ایسے کسی بابا کے چکر میں
نہیں پڑھنا. اور ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں, اس وجہ سے اگر کوئی شخص ایسے دعوے کرنے لگتا ہے تو ہم اس کے ادب کی وجہ سے اس کی بات سنتے ہیں اور ڈرتے ہیں, اس کی بات کے خلاف بولنے میں ڈرتے ہیں. تو وہ اس ڈر کا فائدہ اٹھا کر اپنی غلط صحیح ساری باتوں کو قبول کروا لیتے. لیکن اگر بچپن میں ہی بچوں کو گھر میں یہ تعلیم دے دی گئی تو وہ جب بھی کسی ایسے جھوٹے بابا کو دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ شیطان ہے, سمجھ جائے گا کہ یہ شیطان. تو کبھی کسی بابا کے چکر میں پڑے گا, کسی وہابی کے چکر میں پڑے گا, کسی رافضی کے چکر میں پڑے گا, کسی بے نمازی کے چکر میں پڑے گا, کسی شرابی یا بد فعلی کے چکر میں پڑے گا, کبھی کسی چرسی یا کسی کیا کہتے ہیں منشیات کا جو شکار شخص ہے, عادی ہے, اس کے چکر میں پڑے گا. تو یہ عقائد مضبوط رکھیں گے نا انشاءاللہ. اور یہ بڑا روکھا ٹاپک لگتا ہے سننے میں نا, بڑا یعنی انسان ایسے سنتا ہے جس میں کوئی جوش نہیں آتا, لیکن ہمارے آخرت کے لیے بہت امپورٹنٹ, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور یا تو یہ بہت یعنی بہت اچھا جوشیلا اور جذبات والا ٹاپک ہے, لیکن میں اس انداز میں شاید بیان نہیں کر سکا, لیکن جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. ہاں, تو اللہ کرے کہ آپ اس کو یاد رکھیں اور ہمیشہ کبھی اس سے ہٹیں نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سن کر یاد رکھنے اور ویسا عقیدہ رکھنے, اپنے ایمان کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کرنے کی خاص طور سے توفیق عطا فرما. میرے مولا ہمارے ایمان کی موت تک حفاظت فرما. میرے مولا ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ عطا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار خواب میں عطا فرما, موت کے وقت عطا فرما, قبر میں عطا فرما, حشر کے میدان میں عطا فرما, جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما, ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما, جنت البقیع میں قبر عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد